دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ چند روزہ زندگی کی خاطر آپ نے کتنا اپنے جسم کی نماز کرنی ہے. 40 سال کے بعد 50 سال کے بعد آپ کے جسم کو آپ کے گھر والے نہیں برداشت کرتے. بالکل ٹھیک. اور آج آپ اگر 26 سال کے ہیں، 18 سال کے ہیں، 30 سال کے ہیں، اور آج آپ یہاں پہ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی. کیا شرم کی بات ہے، کیا بے حیائی ہے، اور کیا ڈوب مرنے کا مقام ہے. پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ ابھی ہم نے سورہ نور کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو عورت کو پردے کا حکم دیا، لیکن آج کی خواتین میرا جسم اور میری مرضی جیسے جلوس نکال رہی ہیں. تو سر اس کی کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں؟ شاندار، زبردست یہ پنچنگ کوسچن آپ نے مجھے کیا، اور آج کل اس کی ضرورت بھی ہے، اس کے اوپر بحث کی جائے، بات چیت کی جائے. دیکھیں جب ہم یہ دعوے دار ہوتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں، صحیح، تو شروع سے جب ہم مسلم ہیں، ہمارے ابا و اجداد مسلم ہیں، 1400 سال پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، تو پھر ہمارا جسم ہماری مرضی نہیں ہوتا، پھر ہمارا جسم رب کی مرضی. بالکل صحیح. جب ہم اس کے انکار کریں گے تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس دین اسلام سے خارج ہوں گے. بالکل. پھر بات وہی ہے کہ جو پھر جی میں آئے کرتے رہو، کیونکہ جب تمہارا جسم پھر تمہاری مرضی ہے تو پھر وہی ہوگا کہ پھر جو رب کا جو جسم پھر آپ کا ہوگا، پھر جو رب کی مرضی پھر رب آپ اس کے خلاف تو بغاوت ہوگی پھر. ہاں، تو لہٰذا جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کریں گے تو پھر جو آج کل کے جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے معاشرے میں جو افراتفری ہے، جو اناج پرستی ہے، جو بے حیائی کا طوفان برپا کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ناچاکیاں ہیں، اس کی یہی وجہ ہے کہ اگر ایک مہینہ شادی ہوتی ہے تو اگلے مہینے طلاق ہو رہی ہوتی ہے. اگر ماں اگر کچھ بات کہتی ہے، بیٹی آگے سے انکار کر رہی ہوتی ہے، بیٹا کچھ کہہ رہا ہے تو باپ نہیں مان رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر سوچنے کا مقام ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی کی بات ہو رہی ہے. ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی نہیں، ہمارا جسم رب کی مرضی آتا ہے. بالکل ایسے، کیونکہ قرآن مجید رب کریم کی لاریب کتاب ہے. اس کتاب کریم کو رب کریم نے اس لیے نازل فرمایا آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ جو آنے والی جو امت ہے، جو امت مسلمہ ہے، اس سے رہنمائی حاصل کرے. صحیح. جو اس کے اوپر چلے گا تو وہ فلاح پائے گا، جو اس کے اوپر نہیں چلے گا اور اس کے جو قوانین ہیں ان کو اپنے اوپر نافذ کرے. بالکل ٹھیک ہے. صرف اس کو پڑھنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو مان کے چلنا بھی. بالکل صحیح. دیکھیں کہ آپ نے زبردست کوشچن کیا، اور اس میں ایک چیز دیکھتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ خاص قسم کی ایک تنظیمیں ہیں، کچھ ایسے طبقات ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نعرہ لگا رہے ہیں سلوگن ہے کہ بھئی ہمارا جسم ہماری مرضی. صحیح. وہ ملک پاکستان میں ایسا کیوں نہ کریں؟ کیونکہ جب وہ کھائیں گے ان کا تو گیت بھی تو انہیں کے گائیں گے نا. بالکل ٹھیک ہے. تو لہٰذا جب ان کو فنڈنگ کی جاتی ہے، ایسے این جی اوز کی فنڈنگ کی جاتی ہے، یہ ایک پیکٹ پلاننگ کے تحت ان لوگوں کو یہاں پہ پلانٹ کیا جاتا ہے، ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے، ان کے مائنڈ کو اس انداز سے میک کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہی سلوگن رکھنا ہے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، کیونکہ اس کے بیک کے ان کو وہاں پہ فنڈنگ کی جاتی ہے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ چند روزہ زندگی کی خاطر آپ نے کتنا اپنے جسم کی نماز کرنی ہے. 40 سال کے بعد 50 سال کے بعد آپ کے جسم کو آپ کے گھر والے نہیں برداشت کرتے. بالکل ٹھیک. اور آج آپ اگر 26 سال کے ہیں، 18 سال کے ہیں، 30 سال کے ہیں، اور آج آپ یہاں پہ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی. کیا شرم کی بات ہے، کیا بے حیائی ہے، اور کیا ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ملک پاکستان کو، جس کو مدینہ کہا گیا ہے، جس کو نبی پاک علیہ السلام کی اس کلمہ طیبہ کی بیس کے پر ہمارے وجود میں لایا گیا ہے، لیکن ہماری حکومتیں خاموش، ہمارے ادارے خاموش، ہمارے جو مختلف قسم کے مکتبہ فکر کے جو لوگ ہیں، دانشور، وہ خاموش. سب لوگ اس کو ایک بڑھاوا دے رہے ہیں، ان کے سپورٹیو کر رہے ہیں. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ سے کچھ آفیشیل ان کے ساتھ ہیں، اور یہ بیس کرتے ہیں وہ این جی اوز کے ساتھ کہ وہ جو آپ کو اتنا فنڈنگ کرتی ہیں، لہذا ان کے سلوگن کو آپ آگے لے کے جا رہے ہیں. لہذا کہ میں 100% میں آپ کے پورے اس چینل کے توسط سے اور پوری امت مسلمہ کے ان کو بیس کرتے ہوئے میں اس کو کنڈیمن کرتا ہوں کہ یہ نعرہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ حقوق کی بات کریں کہ جو سب سے بڑے حقوق دین اسلام میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو دیے ہیں. آج سے 1400 سال پہلے دیکھتے ہیں کہ عرب کا معاشرہ کیسا تھا. وہ ایک ایسا معاشرہ تھا کہ جس میں عورتوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، عورت کو منحوس جانا جاتا تھا. بالکل ایسے. اگر اس دور میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اتنا مقام عطا فرمایا کہ جناب سیدہ پاک آ رہی ہیں تو حضور پاک علیہ السلام اپنی چادر مبارک بچھا دیتے ہیں، استقبال کرتے ہیں. سبحان اللہ. کیا اس سے بلکہ کوئی اور آزادی ہو سکتی ہے؟ اسلام نے یہ آزادی دی خاتون کو، ایک عورت کو، کہ جنت کو اٹھا کے اس کے قدموں میں لا کے رکھ دیا. سبحان اللہ. کیا اس سے بلکہ کوئی اور کسی کو کوئی آزادی دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. اس کے بعد جب ایک اور آزادی دی کہ روز معاشر جب کسی کو پکارا جائے گا تو اس کی امی کے نام سے پکارا جائے گا. اس سے بلکہ آپ کو اور کون سی ایسی آزادی چاہیے؟ لہٰذا جو اگر ہمارے معاشرے میں اگر ایسا ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلامی
یہ سلوگن نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کا سلوگن ہے۔ بالکل صحیح۔ ٹک ٹاک پہ دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، انسٹا پہ دیکھتے ہیں، اور ساتھ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں، بے حیائی کا طوفان بدتمیزی ہے یہاں پہ۔ بالکل اس کو ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کو خراب کر کے رکھ دیا ہے، ان کے دماغ کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ وہ تو اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں، چاہے ہم اگر اپنے کچن میں بیٹھے ہوں، اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوں، اپنے بیڈ روم میں ہوں، یا ڈرائیو کر رہی ہوں، ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہماری خواتین کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے، لیکن کنیکشن ان کے کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کو انہوں نے ایک محنت کے تحت پورے اس سسٹم کو لانچ کرنے کے لیے ان کی برسوں کی محنتیں ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا؟ اس کا سلوشن یہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ کے اس کو تماشے کو دیکھنا چاہیے۔ اس کا سلوشن یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو ایسی تربیت کرنی چاہیے، صحیح، اپنے بچوں کو ایسی مانیٹرنگ کرنی چاہیے، ان کو ایسے لک آفٹر کرنا چاہیے، اس کی ایسی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے کہ چاہے ان کے سامنے کچھ بھی ہو جائے، چاہے ان کے سامنے بے حجابیت کے پردے کی فاش کیوں نہ کیے جائیں، لیکن اس کے باوجود اگر ان کی ایسی تربیت ہوگی، ان کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھیں گے، ایک نگاہ بھی نہیں اٹھائیں گے، ان کو تو دیکھنا بھی شرم محسوس کریں گے، اس کا اپنے انسلٹ سمجھیں گے، میں یہ سمجھتا ہوں ان کا یہ والا پروپیگنڈا ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کے اس دور میں ایسے مجاہدین ہیں، ایسے مومنین ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام دنیا میں موجود ہیں، اور ملک پاکستان میں بھی موجود ہیں، جن کی توسط سے آج اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اور اس معاشرے کو اچھا معاشرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔